بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنی بلیک کوئن کو چوپڑا کے گھر کا پتہ اور فون نمبر دے دیا ہے۔ جوشی کے لیے اپنا گھر مخدوش ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں سے غائب ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ دفتر سے فون کر کے اپنی داشتہ کو بھی گھر سے نکل جانے کی ہدایت دے دی اور یوں میدان صاف ہو گیا۔ اب چوپڑا ویرا کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ غزالہ نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ راہ والے ہم سب کو فنا کر دینا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ چوپڑا نے جوشی کو یہی تاثر دیا ہے کہ بلیک کوئن کے ذریعے ڈینی کو پکڑوایا جا سکتا ہے۔ جوشی کی نگاہیں صرف ڈینی پر مرکوز تھیں۔ شاید اسے یہ علم نہیں ہے کہ ڈینی اور بلیک کوئن دونوں پر انعامی رقوم مقرر ہیں۔ ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی ان کے ہاتھ آ جائے تو وہ دوسرا خود بخود زیر ہو جائے گا۔ اس وقت چوپڑا کسی بہت بڑی کامیابی کا منتظر ہوگا۔ اس کے لیے ہم دونوں کی مالیت $1 کروڑ ہے، عزت اور شہرت اس کے علاوہ ملے گی۔ یہ سب بہت زیادہ الجھا ہوا ہے، سلطان شاہ نے اکتائے ہوئے پرتشویش انداز میں کہا۔ میرے لیے اپنے ذہن پر اتنا زور دینا ممکن نہیں ہے۔ تمہارے پاس ذہن ہوتا تو اس پر زور دیتے، ذہن ہی نہ ہو تو زور کیا دو گے؟ ویرا نے اس کی بات پکڑ لی۔ تم زیادہ نہ بولو تو بہتر ہوگا، سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تم نے جوشی سے جس بازاری انداز میں باتیں کی ہیں اس سے میری طبیعت مقتدر ہو گئی ہے۔ میری باتیں اتنی ناگوار لگ رہی تھیں تو خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے، یہاں بیٹھے مزے کیوں لے رہے تھے؟ ویرا نے چٹک کر کہا۔ اسپیکر فون کی وجہ سے بیٹھا رہ گیا، تم عام فون پر بات کر رہی ہوتی تو میں اسی لمحے تمہارا بائیکاٹ کر دیتا، سلطان شاہ نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ تم دونوں نے پھر اپنی خرافات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں نے باری باری ان دونوں کو گھورتے ہوئے سرزنش کی۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت کس نازک موڑ پر پھنسے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں پھنسے، بس ایک مقابلہ ہے جو چل رہا ہے۔ ویرا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاں، یہ آنکھ مچولی سی چل رہی ہے۔ سلطان شاہ کو بھی بولنے کا موقع مل گیا۔ ہم کو چندن گرنانی کے بعد چوپڑا کی تلاش تھی، لیکن وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں روپوش ہو چکا ہے۔ وہ جوشی کے ذریعے ویرا پر اپنا جال پھینکنے کے چکر میں ہے۔ ویرا ہمارے ساتھ بیٹھی عیش کر رہی ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑا، مگر سب اپنی اپنی جگہ پریشان ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سارے کھیل میں ہم سے ایک بنیادی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ غزالہ کی آواز میں رچی ہوئی گہری سنجیدگی نے ہم سب کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ رفتہ رفتہ تم بھی کھلتی جا رہی ہو اور مشترکہ مسائل پر اپنا سر کھپانے لگی ہو۔ ویرا نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تم کو چوپڑا کے معاملے میں سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنی راہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، غزالہ نے براہ راست اسی سے کہا۔ چوپڑا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے فوری طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی۔ ویرا نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کرنا چاہا۔ چوپڑا کوئی رپوش مجرم نہیں تھا جو کسی خفیہ بناگاہ میں چھپا ہوا تھا۔ غزالہ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ وہ ایک کونسل خانے کا ملازم ہے، شہری علاقے میں رہتا ہے۔ ہم اپنے طور پر بہت آسانی سے اس کا کھوج نکال سکتے تھے۔ وہ بے خبری کے عالم میں رہتا اور ہم خاموشی سے جھپٹ کر اس کا کام تمام کر دیتے۔ واہ، کیا بات کی ہے تم نے! سلطان شاہ بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا۔ یہ سنگین غلطی صرف ویرا کی ہے، تم ہم سب کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہی ہو؟ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی، ہماری کامیابیاں اور ناکامیاں مشترکہ ہوتی ہیں، ہم سارا الزام کسی ایک کے ساتھ نہیں تھوپ سکتے۔ یہ تمہاری زیادتی ہے۔ غزالہ کے مسلط امیز بیان پر سلطان شاہ کا منہ لٹک گیا۔ اس بار ویرا نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا سارا بار اسی کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ یہ آئندہ ایسی حرکتوں سے باز رہ سکے۔ گزرے ہوئے واقعات کو ایک دوسرے پر الزام تراشی کا محور نہ بناؤ، ان سے سبق سیکھ کر آنے والے واقعات پر نگاہ رکھو، میں نے انہیں ٹوکا۔ میرا خیال تھا کہ میں جوشی کو اپنے ماضی کے سحر میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں، مگر وہ میری توقع سے بڑھ کر مکار اور خود غرض ثابت ہوا۔ ویرا افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ
चोपड़ा को जानता होगा। मैंने पुराना साथी समझकर अंधेरे में तीर चलाया था, जो खता हो गया। खता हो जाता तब भी गनीमत था। वो तीर लौटकर तुम्हारे सीने की तरफ आया है। सुल्तान शाह बोले बगैर नहीं रह सका। खुदा का शुक्र करोगे किबला अव्वल खान ने बरवक्त हमारी तुमसे सुलह करा दी। तुम जोशी पर इन्हिसार करके आगे बढ़ी होती तो अब तक तुम्हारी चटनी बन गई होती। मेरा अंदाजा है कि दिन में वीरा से फोन पर बात करते हुए जोशी के दिमाग में कोई साजिश नहीं थी। सारी खराबी इस वक्त पैदा हुई जब राबता होने पर चोपड़ा ने इसे $50 लाख का सब्ज बाग दिखाया और अपने जाल में फांस लिया। गजाला ने कहा, अब इन फजूल बातों पर सर खुपाना बेसूद है। मैंने एक मर्तबा फिर वो मौजू वहीं खत्म करने की कोशिश की, मगर वीरा ने मेरी बात उचक ली। मेरी गलती के नतायज सामने आ चुके हैं, अब हमें इसका तोड़ निकालना चाहिए। वो बोली, बस आज रात का इंतजार करो। मैंने सोचते हुए जवाब दिया, 12 बजे तुम इसे फोन करोगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो चोपड़ा से कोई राब्ता न होने की कहानी सुनाएगा। ये झूठ अब इसकी मजबूरी बन चुका है। चोपड़ा इसे पल पल की खबरें ले रहा होगा। मुमकिन है कि वो अपने दफ्तर की इमारत में ही छुपा हुआ हो। बात करते करते तुम भी पटड़ी से उतरने लगे हो। वीरा ने हंसकर कहा, अभी तुमने रात के इंतजार का मशवरा दिया था, रात को क्या करोगे? जोशी की सरकोबी नागजीर हो गई है। अभी बात इसकी जात तक महदूद है। इसे इसके हाल पर छोड़ दिया गया तो शहर के सारे बदमाश और शोधे सर उठाने लगेंगे। मुझे तुम्हारी और इसकी गुफ्तगू का इंतजार है। वो होश में न आया तो फिर हम आज रात को ही इसे उठा लेंगे। ये इबरत का मुकाम है। सुल्तान शाह आंखें मूंद कर बुड़बुड़ाया, सुबह तक हमारा मुकाबला अमेरिकी CIA के डिप्टी डायरेक्टर से था। आलमी रुझानात और साजिशों की बहसें हो रही थी और इस वक्त हमारी औकात ये है कि टके टके के बदमाशों की शोरश पर काबू पाने के मंसूबे बना रहे हैं। सच कहा है किसी ने, ए औरत, तू चाहे तो मर्द को इंतहाई बुलंदियों तक ले जा सकती है और जब चाहे इसे चश्मे ज़दन में तख्तल सरा में पहुंचा सकती है। अब मुझे तुम्हारी जुबान की खारिश दूर करने के लिए कोई मरहम तलाश करना होगा। वीरा ने खिफत आमेज मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बोलने पर आते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जहर फिशानी से नहीं रोक सकती। मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ, तो अब तुम वही लकीर क्यों पीटे जा रहे हो? मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि मैं भी तुम्हारे चक्कर में आकर रौंदा गया, बिला वजह घर से तुम्हारे साथ निकल खड़ा हुआ। चोपड़ा को मारने के बजाय निरी जोक मारकर घर लौट आया। हालात ने यकलख्त बहुत तेजी से पलटा खाया था। CIA और राह वगैरह पस मंदिर में चली गई थी और जोशी की हकीर सी जात पूरे मंदिर पर छा गई थी। सुल्तान शाह का ये कहना दुरुस्त था कि एक जरा सी जज्बाती लग्जश ने हमें कहीं से कहीं ला फेंका था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा टेलीविजन देखता रहा। गजाला के साथ खलवत में गुजारे हुए सुकून बख्श लम्हों का सुरूर मेरे असाब पर हावी था। मैं जोशी पर अपने ख्यालात मरकूज करके इस सुरूर को गारत नहीं करना चाहता था। मेरे दिल में जो खलश थी, नाकामी की याद के लिए वही काफी थी। दोनों औरतें उठकर किचन की तरफ चली गई क्योंकि रात के खाने का वक्त हो चुका था। सुल्तान शाह को इन दिनों अपनी मादरी जुबान के गानों से गहरा शगफ हो चला था। शायद ये वीरा के पड़ोस में कमरा होने के सम्राट थे कि आखिरकार सुल्तान शाह को साजो आवाज से रगबत हो गई थी। मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि वीरा किसी न किसी हीले बहाने से गजाला को किचन में अकेला छोड़ेगी और अपने कमरे में मैसूर हो जाएगी। जोशी को फोन करने से पहले इसने महज अपने लाभतार किए थे। खाने से पहले अपना कोटा पूरा करना इसके लिए जरूरी था। जिस दिन वो किसी मजबूरी की वजह से अपने इस मामूल से हटने पर मजबूर हो जाती थी, इसकी भूख उड़ जाती थी। इस फुर्सत को गनीमत जानकर मैंने अव्वल खान को फोन कर दिया। मुझे इसकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इखलाकी तौर पर इसे अपने अज़ाइम से आगाह रखना जरूरी समझता था। जोशी के बारे में इसने मेरी पूरी बात तहम्मुल से सुनी और मेरे प्रोग्राम से इत्तफाक राय जाहिर करने के बाद बोला, मालूम होता है कि आजकल अमरीकियों के सितारे गर्दिश में आए हुए हैं। किस्मत कहीं भी इनका साथ नहीं दे रही। क्यों, अब क्या हुआ? मैंने हैरत से पूछा। जोशी के मुकाबले में वो मौजू मेरे लिए दिलचस्प था। लैरी की लाश बहरीन ले जाने के लिए अमरीकियों ने अपने एंटरप्राइजेज नामी तैयारा बरदार जहाज से 2 इंजनों वाला एक माल बरदार तैयारा मंगवाया था।
اول خان نے فون پر بتانے لگا کراچی سے بحرین کی طرف جاتے ہوئے اس جہاز کے ایک انجن میں آگ لگ گئی۔ اس وقت طیارہ گوادر پر پرواز کر رہا تھا۔ اسے انٹرپرائز پر واپس کریش لینڈنگ کی ہدایت نہ کی جاتی تو جہاز بحیرہ عرب میں گر کر تباہ ہو جاتا۔ لیری کی لاش کے لیے سمندر کی تہ ہی بہترین مدفن ثابت ہوتی۔ یہ بصیرت والوں کے لیے عبرت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ میں نے مسرت امیز لہجے میں کہا ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا مگر وہ مکافات عمل کی گرفت میں آ گیا۔ قدرت کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس سے آزاد نہیں ہو سکا۔ لیری کی ناگہانی موت اپنے اور پرائے سب بونچکا رہ گئے ہیں۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا۔ ہم لوگوں کے سوا صرف جلال کو اصل کہانی کا علم ہے۔ وہ ذہین اور سمجھدار افسر ہے، اپنی زبان بند رکھے گا۔ میں نے امید ظاہر کی میں 12 بجے سے پہلے تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ اول خان نے مجھے مطلع کیا تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے، جوشی سے ہم نمٹ لیں گے۔ میں نے کہا تم اپنے گھر پر رہو، تمہاری حد سے بڑی ہوئی مصروفیات پر تمہارے بیوی بچے ہمیں کوستے ہوں گے۔ ہم سب صبر و قناعت والے بندے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بہت گہری بات کہہ گیا۔ میری ہر واپسی پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ میرے فرائض خطرناک ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن میں ان سے رخصت ہو کر دوبارہ زندہ لوٹ نہ سکوں۔ میں جب بھی گھر لوٹتا ہوں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ صابر اور کانے لوگ اس اسپیشل ٹاسک فورس میں اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا سکتے تھے۔ وہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے آسانی سے اٹھا لاؤ گے مگر رات گئے کہاں لے جاؤ گے؟ اول خان فون پر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس مہم میں درپیش مشکلات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ راستے میں پولیس کی کسی گشتی پارٹی سے آمنا سامنا ہو گیا تو تمہارے لیے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے پھر تم آ جاؤ۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جوشی ہندو ضرور تھا مگر اس عیالدار بدماش کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے اس کے گھر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا۔ ٹھیک ہے اس پرانے نمک خوار کے لیے باز پرس اور تھوڑی سی گوشمالی ہی کافی تھی۔ رات کو 12 بجنے سے چند منٹ پہلے اول خان ہمارے گھر آ پہنچا۔ وہ چوپڑا اور جوشی کے معاملات میں زیادہ ملوث نہیں رہا تھا، اس لیے اسے ہماری کوفت کا اندازہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے فون پر میری پوری بات سن لینے کے بعد کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا بلکہ اچانک لیری کی لاش لے جانے والے جہاز کی کہانی چھیڑ دی تھی۔ امریکیوں کی ہر شکست ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتی تھی۔ ان دنوں شاید عالمی رجحان بھی یہی تھا کہ امریکی حکمرانوں کے تکبر امیز بیانات اور حد سے بڑے ہوئے احساس برتری کی وجہ سے ان کے دوست بھی دل سے انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ امریکہ کی سلطنت دنیا کی واحد سپر پاور تھی، اس لیے اس کی ہر کامیابی کو ایک مجبوری سمجھ کر رسمی طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن امریکہ کی تضحیک، تذلیل اور توہین کے ہر واقعے پر دنیا بھر میں عوامی سطح پر خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ ہم لوگ عالمی دائرے سے الگ نہیں تھے، ہمارے جذبات بھی دوسروں جیسے ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں صرف وہی لوگ امریکہ کے گن گایا کرتے تھے جن کو ذرائع ابلاغ میں اپنی ساکھ زیادہ عزیز تھی، یا پھر وہ بکرات تھے جن کے گھروں کے چولہے امریکہ سے ملنے والے ڈالروں سے روشن ہوتے تھے۔ اول خان نے آتے ہی پھر مال بردار جہاز کا قصہ چھیڑ دیا۔ اس کریش لینڈنگ میں مال بردار جہاز کا ہوا باز اور انٹرپرائز کے رن وے سٹاف کا ایک آدمی خاصا زخمی ہوا ہے۔ انٹرپرائز کے رن وے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب لاش کہاں ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کریش لینڈنگ کرنے والا جہاز پرواز کے قابل نہیں تھا۔ زخمی لاش کو دوسرے طیارے سے بحرین روانہ کر دیا گیا۔ زخمی لاش؟ سلطان شاہ نے حیرت سے وہ انوکھی اصطلاح دہرائی۔ کیا یہ لاشیں بھی زخمی ہوتی ہیں؟ ہاں، اول خان نے اس سوال سے محظوظ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ کریش لینڈنگ میں تابوت کے بند کھل گئے، جھٹکوں سے لیری کی گردن ٹوٹ گئی۔ کچھ دیر تک اسی بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ انٹرپرائز نامی طیارہ بردار جہاز پاکستانی ساحل سے 50 ناٹیکل میل دور کھلے سمندر میں لنگر انداز تھا۔ اول خان کا خیال تھا کہ وہ اس علاقے میں امریکیوں کی اشتباہ آمیز سرگرمیوں کا ایک اور ثبوت تھا۔ وہ بحری
بری اور فضائی محاذوں پر پوری طرح سرگرم تھے۔ فضائی قوت اور صلاحیت میں ان کو ایسی برتری حاصل تھی کہ فضا کی محفوظ ترین بلندیوں میں جاری سرگرمیوں کے بارے میں کچھ جاننا آسان نہیں تھا۔ 12 بجے ویرا نے جوشی کے لیے فون کرنے کا ذکر کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آزاد فضاؤں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا ہو۔ جوشی ایک جاہل بدماش تھا۔ کی شکست و ریخت کے آخری مرحلے میں آندھی کے بیروں کی طرح ایک بڑی دولت اس کے ہاتھ آئی تھی، پھر بھی وہ مزید دولت اور بلیک کوئن کے قرب کا خواہاں تھا۔ وہ اس کی کال کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اس نے اسپیکر فون پر بات کرتے ہوئے ویرا کو بتایا کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود چوپڑا سے کسی قسم کا رابطہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ چوپڑا سے تمہاری گہری دوستی ہے، مندر میں وہ تمہارا پرانا ساتھی ہے، یہ ممکن نہیں کہ تم اس کے ٹھکانے سے بے خبر ہو۔ مدام تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جوشی کی مجروح آواز ابھری۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ تمہارا دوست اور ہمراز ہے، تم اس کی باتیں مجھ سے چھپا رہے ہو۔ ویرا نے کھل کر اس پر الزام لگا دیا۔ تم میری نیت پر شبہ کر رہی ہو، میں تم پر اپنی ہر دوستی قربان کر سکتا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا پتہ یا ٹھکانہ بتا دو، جیسے ہی میرا چوپڑا سے رابطہ ہوگا میں اسے اپنے ساتھ لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اب اتنے بولے بننے کی کوشش نہ کرو، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ تم مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم تک پہنچنا اور تمہاری خوشنودی حاصل کرنا اب میری دلی آرزو ہے، مجھ پر شک نہ کرو۔ تم بار بار میرا پتہ جاننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تمہاری بدنیتی کا کھلا ثبوت ہے۔ چوپڑا کہیں چھپ کر تم کو میرے خلاف اکسا رہا ہے، شاید تم کو نہیں معلوم کہ وہ راہ کا ایجنٹ ہے، بہت بے رحمی سے تمہیں استعمال کرے گا، اپنا کام نکالے گا اور پھر سرد مہری سے تمہاری گردن کٹوا دے گا۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا، جوشی نے بے ساختہ کہا۔ تم یقین کیوں نہیں کرتی کہ اس سے میری کوئی ملی بھگت نہیں ہے؟ جس طرح وہ تمہارا پرانا دوست ہے، اسی طرح میری اور اس کی پرانی دوستی ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے، میں اسے بھارتی سرکار کا نوکر سمجھتا ہوں۔ تم انجان بن کر میرے قہر کو دعوت دے رہے ہو۔ ویرا کو اس کی پرفریب باتوں پر غصہ آنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بلیک کوئن اپنے کسی معتوب کو موت سے کم سزا نہیں دیتی۔ میں گوشہ نشین ضرور ہو گئی ہوں، مگر آج بھی اپنی مرضی اور فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قوت رکھتی ہوں۔ مجھے یہ سب معلوم ہے، یہ باتیں دہرا کر تم مجھے خوف زدہ کیوں کر رہی ہو؟ اسپیکر فون پر اس کی پھنسی پھنسی آواز گونجی۔ تم ہر بات سمجھ چکے ہو، چوپڑا میری تلاش میں لگا ہوا ہے اور میں اس کی فکر میں ہوں۔ تم ہم دونوں کے بیچ کے آدمی ہو، تم نے میرے بجائے چوپڑا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تم کو بہت جلد اپنے اس فیصلے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جوشی فون پر مدام مدام کہتا رہ گیا، لیکن ویرا نے اس سے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ تم نے صحیح کیا کہ اسے ہر بات جتا دی، میں نے ویرا سے کہا۔ وہ آسانی سے قابو آنے والوں میں سے نہیں ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اول خان سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اپنے تجربے کی بنا پر اس کی آواز سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ عادی شرابی اور خوش آمدی آدمی ہے، ہر طاقتور آدمی کو ساتھ سلام کرے گا، کمزور کا خون پی جائے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سلطان شاہ نے جلدی سے کہا۔ وہ ویرا کے پیر تک چاٹنے پر آمادہ تھا۔ سلطان شاہ نے وہ بات اتنی صورت سے اول خان کے کانوں میں ڈالی تھی جیسے تاخیر کی صورت میں اسے اپنا پیٹ پھٹنے کا ڈر ہو۔ سب ہنسنے لگے اور خفت سے ویرا کا چہرہ سرخ ببوکا ہو گیا۔ اس نے غصے سے سلطان شاہ کو گھورتے ہوئے کہا، بعض اوقات تم گھٹیا حرکتوں پر اتر آتے ہو، میں بڑھیا سے گھٹیا تک ہر شخص کے مرتبے کا پورا خیال رکھتا ہوں۔ سلطان شاہ نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس بار کسی نے رد عمل ظاہر نہیں کیا، ویرا نے وہ بات وہیں ختم کر دی۔ چوپڑا رپوش ہو کر اپنی سرگرمیوں کا ثبوت دے چکا ہے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اول خان نے بولنا شروع کیا، ویسے بھی ویرا کے سوا کوئی جوشی کو نہیں پہچانتا، ہو سکتا ہے کہ اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد ویرا بھی پہلی نظر میں اسے نہ پہچان سکے۔ تم لوگوں میں سے کسی کا جوشی کی طرف جانا مناسب نہیں، میں اپنے کسی آدمی کو ساتھ لے کر اسے اٹھا لاؤں گا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر کسی نے اول خان کی اس تجویز پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن تم اسے لے کر سیدھے اسٹیشن 4 کی طرف نکل جاؤ گے؟ میں نے اس سے استفسار کیا۔ تم چاہو تو ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ میں سمجھا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کا راج تھا۔ میں مذاق نہیں
نہیں کر رہا، وہ بے ہوش ہوگا، چاہو تو کچھ دیر کے لیے اسے یہاں لایا جا سکتا ہے، راستے سے مجھے ساتھ لیتے جانا، راہ کے ہر مددگار کو مارنے میں عجیب لذت ملتی ہے۔ جوشی کو شاید راہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس سے شدید ناراض ہونے کے باوجود ویرا نے اس کی وکالت کی۔ وہ چوپڑا سے اپنی دوستی نبھا رہا ہے تو اسے ڈینی پر مقرر کیے ہوئے 50 لاکھ ڈالروں کے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ سلطان شاہ نے تند سے پوچھا۔ وہ ضمنی بات ہے، ویرا نے جواب دیا، رقم اتنی ہو تو ہر ایک کی رال ٹپک سکتی ہے۔ اول خان نے روانگی کے ارادے سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بمبئی بازار کی وہ سڑکیں اور گلیاں جہاں دن میں کھوے سے کھوا چھلتا ہے سنسان پڑی ہوئی تھی، دکانیں بند ہوئے دیر ہو چکی تھی، پتھاروں اور فٹ پاتھ پر رکھے ہوئے سامان پر رسیوں سے مضبوط ترپالیں بندھی ہوئی تھیں، عمارتوں کی سیڑھیوں اور بند دکانوں کے تھڑوں پر کہیں کہیں فلیٹوں کے مکین بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اول خان نے اپنے اندازے سے جیپ ایک جگہ روک دی اور طاہر کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ طاہر اس کا ایک قابل اعتماد ماتحت تھا جو ہر آڑے وقت میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اول خان نے اس مہم کے لیے زیادہ نفری کو اپنے ساتھ لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ علاقے میں خورد و نوش اور پان کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، مگر ان کے سمٹنے کا وقت ہو چلا تھا۔ اول خان کے ایک آدمی نے سرے شام ہی جوشی کے گھر کا محلے کو دیکھ لیا تھا۔ اس وقت تک جوشی کو اغوا کرنے کا کوئی معاملہ زیر غور نہیں آیا تھا، مگر اول خان کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ اسے جلد یا بدیر اس گھر کا رخ کرنا ہوگا۔ اس نے احتیاط کے طور پر اپنے ایک آدمی کو علاقے کے سروے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت اول خان کی وہی احتیاط اس کے کام آ رہی تھی۔ ایک ڈلوان سڑک چڑھ کر وہ دونوں جو ہی داہنی طرف کی نیم تاریک گلی میں مڑے، سامنے پھیلی ہوئی تاریکی میں سے ایک ہیولا دوڑتا ہوا نکلا اور گلی کے دوسرے سرے میں پھیلی ہوئی تاریکی میں کہیں مدغم ہو گیا۔ ہوشیار رہنا، یہاں آثار اچھے نہیں ہیں، اول خان نے طاہر کے کان کے نیچے سرگوشی کی۔ وہ دونوں محتاط انداز میں اس گلی میں آگے بڑھتے رہے جس کے دونوں طرف کئی منزلہ پرانی عمارتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ اس گلی کا ابتدائی سرا نیم تاریک تھا، لیکن آگے گہری تاریکی کا راج تھا۔ رہائشی فلیٹوں سے آنے والی روشنیوں کا انعکاس گلی میں پھیلے ہوئے اندھیرے سے لڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دوسری گلیوں کے برعکس آبادی کے اس حصے میں سناٹا تھا، گھروں سے باہر کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اول خان کو وہ سناٹا غیر فطری لگ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب لوگ کسی نامعلوم خوف سے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہوں۔ ایک عمارت سے اچانک ایک پستہ قامت شخص ان دونوں کے سامنے آ گیا۔ وہ محتاط نہ ہوتے تو ان کا پستہ قامت سے ٹکرا جانا یقینی تھا۔ پستہ قامت نے رک کر چمکتی ہوئی خشک نگاہوں سے ان دونوں کو گھورا، پھر پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں رہنے والے تو نہیں ہو؟ ہم جوشی سے ملنے آئے ہیں۔ اول خان نے اپنے ذہن میں آنے والا پہلا عذر پیش کر دیا۔ خدا خیر کرے، پستہ قامت خود کلامی کے انداز میں بولا۔ اتنی رات کو اس سے کیا کام پڑ گیا؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ بولا، پتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ ہاں، ہمیں پیلی بلڈنگ کی پہلی منزل پر جانا ہے۔ اس نے اپنی منزل کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ پستہ قامت یہ کہہ کر کہیں اور جانے کے بجائے دوبارہ اسی عمارت میں گھس گیا جہاں سے نمودار ہوا تھا۔ یہ شاید ہمیں چیک کرنے کے لیے باہر نکلا تھا، طاہر نے پر تشویش آواز میں کہا۔ معاملہ گڑبڑ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جوشی کے گھر کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اول خان نے اس کی تائید کی۔ وہ دونوں پیلی بلڈنگ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ فضا اچانک ایک فائر کے دھماکے سے لرز اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی آس پاس رہنے والوں کی کئی دہشت زدہ چیخیں تاریک فضا میں تیر گئیں۔ اول خان کو کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ گولی کہاں سے آئی تھی اور کدھر گئی۔ اس نے طاہر کا ہاتھ تھاما اور دیوانہ وار دوڑ کر قریب ترین دیوار سے چپک گیا۔ گلی میں پھیلا ہوا اندھیرا یکا یک گہرا ہو گیا۔ مکانوں کی روشنیاں بہت تیزی کے ساتھ بجھا دی گئی تھیں تاکہ اندھیرے میں تاک تاک کر گولیاں چلانے والے نامعلوم حملہ آوروں کی نشانے بازی سے بچا جا سکے۔ وہ بہت خوفناک صورتحال تھی۔ وہ دونوں کھلی فضا میں تھے۔ دشمن کو ان کی پوزیشن کا اندازہ تھا، جبکہ وہ ہر بات سے بے خبر تھے۔ کچھ دیر کے لیے اول خان کا ذہن معوف ہو کر رہ گیا تھا۔ پہلے فائر کے بعد فضا پر کئی سیکنڈ تک بھیانک سکوت چھایا رہا۔ جوشی کی رہائشی اور ملکیتی عمارت اور ان کے درمیان
درمیان محض ایک دروازے کا فاصلہ تھا۔ اس درمیانی بلڈنگ کے سامنے سے گزر کر وہ پھرتی سے اپنی مطلوبہ عمارت میں داخل ہو سکتے تھے۔ میں جا رہا ہوں، تم بعد میں آنا۔ اول خان نے قدرے انتظار کے بعد سرگوشی کی اور اسے مضطرب چھوڑ کر حرکت میں آ گیا۔ وہ عمارت کے سائے سے باہر نکلا ہی تھا کہ فضا دوسرے اور پھر تیسرے فائر سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ فضا میں ایک گھٹی گھٹی بے ساختہ چیخ گونجی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔